الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. سب تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہیں. انگن بے شمار درود و سلام و امام الانبیاء و خاتم النبیین محمد ابن عبداللہ صلوات ربی و سلام علیہ پر، اللہ کی رحمت و ازواج مطہرات امہات المؤمنین پر، اصحاب پر، اولاد پر، اور ہر اس شخص پر جو خالص اللہ کی عبادت کرتا رہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر چلتا رہا. میرے عزیز محترم ساتھیوں، سب سے پہلے میں اپنے نفس کو اور آپ لوگوں کو تقوی کی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈر جاؤ. یقین جانو جو لوگ تقوی اختیار کر گئے وہ دنیا میں بھی فلاح پا گئے اور آخرت میں بھی بہترین مقام پر فائز ہوئے. میرے عزیز محترم ساتھیوں، اللہ تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا تاکہ ہر لمحات میں وہ اللہ کی عبادت کریں، اور اسی طریقے سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء والمعراج کی سیر کروائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہترین تحفہ عطا کیا، اور وہ تحفہ نماز کا تھا. اور یہی وہ ایک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس اپنے محبوب کو بلا کے تحفے میں پیش کی. اور آپ کے پاس جب اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ دیا تو اس کی تعداد 50 تھی. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے اوپر بار بار جب اللہ کے پاس گئے تو اللہ نے اس کی تعداد 50 سے 5 کر دی، لیکن اپنی رحمت اور وسعت سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب برقرار 50 کا رکھا، لیکن صبح اور شام پڑھنے والے کے لیے صرف یہ تعداد میں 5 باقی رہ گئی. میرے عزیز محترم ساتھیوں، یہی وہ نماز ہے جو اسلام ارکان کے اندر شہادتین کے بعد سب سے پہلا رکن ہے. نماز یہ وہی ہے جو قیامت کے دن سب سے پہلے اس کا سوال کیا جائے گا. اگر کوئی شخص اس میں کامیاب ہو گیا تو باقی اعمال میں بھی کامیاب ہو گیا. میرے عزیز محترم ساتھیوں، اگر کوئی شخص اسی سوال میں فیل ہو گیا تو باقی اعمال اس کے کوئی فائدے نہیں. میرے عزیز محترم ساتھیوں، یہی وہ نماز ہے جو ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مشرک اور ایک کافر اور ایک مسلمان کے درمیان صرف ایک نماز کا ہے. میرے عزیز محترم ساتھیوں، یہی نماز جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندہ مجھ سے ملاقات کرتا ہے، یہ وہی نماز جو پوری کی پوری دعا ہے جس میں اپنا بندہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے. اور جس طرح سورۃ فاتحہ میں کہا کہ سورۃ فاتحہ آدھی رب کے لیے ہے اور آدھی اس بندے کے لیے ہے جو وہ اللہ سے طلب اور دعا کر رہا ہے. یہی نماز جس میں انسان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں اور گناہ مٹ جاتے ہیں. یہی وہ نماز ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے. جس طرح فرمایا ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہی وہ نماز ہے جو انسان کو برائیوں کی طرف جانے سے روکتی ہے. میرے عزیز محترم ساتھیوں، اگر کوئی شخص اسی نماز کو چھوڑ دے تو وہ اور کافر میں کوئی فرق نہیں. اور جو شخص اس نماز کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان کی جزا بتائی، جو لوگ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، کہا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، کہ پھر ان کے بعد ایسے خالف پیدا ہوں گے کہ انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور شہوات دنیا کے پیچھے اور گمراہی کے پیچھے پڑ گئے. فسوف يلقون غيا، اور انہی کا نقصان انہی کے آگے آئے گا. پھر فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی اور نیک اعمال کیے.
فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگوں نے توبہ کر لی اور پھر ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ڈالے گا اور پھر ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. میرے عزیز محترم ساتھیوں، اس طرح متعدد آیتیں ہیں. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں یا نماز میں کسل سستی کرتے ہیں، قیامت کے دن جب ان لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو پھر ان سے سوال بھی کیا جائے گا. جو جہنم والے لوگ ہوں گے کہیں گے ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں دوزخ میں کیوں ڈالا گیا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نک نطعم المسکین، اور نہ ہی مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے. میرے عزیز محترم ساتھیوں، اسی طریقے سے جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرمایا فویل للمصلین، ایک ایسی وادی ہے جس میں نمازیوں کو ڈالا جائے گا. کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں. میرے عزیز محترم ساتھیوں، یہ نمازی ہے جس سے انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے، اپنے درجات کو بلند کر سکتا ہے اور صبح سے شام میں 5 دفعہ اپنے رب سے ملاقات کر سکتا ہے اور اسی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے اور اس سے اس کا دل اطمینان میں رہے گا، سکون میں رہے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بھی کرے گا اور اس کی مشکلات آسان ہو جائیں گی اور رزق میں بھی برکت آئے گی، چہرے پہ بھی نور ہوگا. لیکن اگر یہی چھوڑ دی تو یقین جان لیجئے کہ قیامت کے دن بھی برا حال ہوگا، دنیا میں بھی برا حال ہوگا اور پھر اسی کے بنا کے اوپر اس کو جہنم کی وادی میں ڈالا جائے گا. میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اے اللہ ہم لوگوں کو نمازی بنا دے، اے اللہ ہم لوگوں کو پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا دے، اے اللہ ہم لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر نمازی پڑھنے والا بنا دے. اے اللہ جب بھی ہم عبادت کریں خالص تیری ہی عبادت کریں، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری مشکلات کو آسان کر دے، اے اللہ ہمارے رزق میں وسعت پیدا فرما، اے اللہ ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھ. هذا وصلوا وسلموا على حبيب المصطفى فقد أمركم الله جل من قائل عليما حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن صائر الصحابة وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للبر والتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم